جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ صحت، عافیت اور تندرستی کے ساتھ اپنے گھر جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا، نماز جمعہ ادا کرنا اور دیگر جو نوافل، جو سنتیں ادا کریں، اللہ تعالی ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مستجاب فرمائے۔ یہ رجب کا مہینہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں حرمت والے مہینے کے طور پر فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر بلایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کا سفر اسی مہینے میں کروایا ہے، 27 رجب المرجب کو، وہ عظیم الشان رات، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لامکاں کی سیر کرائی، اس جگہ بلایا جہاں پہلے کبھی کسی کو بلایا ہی نہیں تھا، جہاں کبھی کسی کو رب نے بلایا ہی نہیں تھا، اور اس جگہ ملاقات فرمائی جہاں رب نے کسی سے ملاقات کی ہی نہیں تھی، اس سے قبل کسی سے ملاقات نہیں کی تھی۔ وہ شب معراج حضور کی شان اور حضور کی عظمتوں کے اظہار کی رات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ جبریل امین آئے اور حضرت جبریل نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر بوسہ دیا، حضور کے تلووں کو چوما۔ زعفران، مشک اور عنبر اور یاقوت کے ٹھنڈے ہونٹ حضرت جبریل امین کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے جبریل امین نے لگائے تو حضور بیدار ہو گئے۔ اور پھر جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ ان ربک لمشتاق الیک یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ملاقات فرمانا چاہتا ہے، آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیدار ہوا تو میرے پاس سونے کا تھال لایا گیا، اس تھال کے اندر مختلف روایات ہیں، بعض میں آیا کہ اس میں علم و حکمت تھی، اس کے اندر ایمان اور حکمت تھا، اس کے اندر زمزم کا پانی تھا، مختلف روایات کے مختلف الفاظ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تھال کے اندر جو پانی تھا زمزم کا، اس سے میرے دل کو دھویا گیا، میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، اور پھر اس تھال کے اندر جو زمزم تھا اس سے میرا دل دھویا گیا، اور پھر میرے سینے کے اندر ایمان اور حکمت کو بھرا گیا، اور پھر واپس دل لگا کے بند کر دیا گیا، واپس دل لگا کے بند کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اب یہاں سے آگے آغاز ہوا، آغاز سفر ہے یہاں سے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب چلے تو علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اقدس ایک درخت کی ٹہنی سے لگا تو وہ درخت کی ٹہنی ہلنے لگی۔ حضور سفر معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے تو وہ ٹہنی جو ہلنا شروع ہوئی تھی ابھی تک اس کی حرکت اور جنبش ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضور پورا سفر معراج کر کے تشریف لا چکے تھے، لیکن میں یہاں کچھ اور سوچتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے تیار ہوئے ہوں گے، دولہا بنے ہوں گے، اور حضور رب کی ملاقات کے لیے چلے ہوں گے، امامہ زیب تن کیا ہوگا، تو ٹہنی امامے سے ٹکرائی نہیں تھی، بلکہ ٹہنی نے آگے بڑھ کے حضور کے امامے کا بوسہ لیا تھا، حضور کے امامے کا بوسہ لیا تھا۔ اور بوسہ لینے کے بعد جو جنبش اس میں پیدا ہوئی تھی وہ دراصل یہ تھا کہ حضور کا اس نورانی اور روحانی امامے کا بوسہ لینے کے بعد وہ عالم وجد میں آ گئی تھی، وہ وجد کرنے لگی تھی۔
وہ فخر کے اندر کہ میرا مقام اتنا بلند کہ حضور کے امامے کا بوسہ لیا، وجد کرنے لگی تھی، اور اس کا وجد اتنا طویل رہا کہ حضور معراج کر کے واپس آ گئے، وجد ختم نہیں ہوا تھا، اس کا وجد ختم نہیں ہوا تھا، وہ وجد کر رہی تھی، جھوم رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کو چومنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ زمینی معراج ہے، جو زمین کی معراج تھی اس کا ذکر ہے، اور آسمانی معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا، سورہ نجم میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسجد اقصی جب تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو براق تھا جو جبریل لے کر آئے تھے کہ اس پر سوار ہو کر سیر کی جائے گی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، براق پر سواری کی، جب مسجد اقصی پہنچ گیا براق تو وہاں پر ایک پتھر سے میں نے براق کو باندھ دیا۔ یہ وہ پتھر تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ انبیاء اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ میں نے اپنا براق جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے خاص بھیجا تھا وہاں پر باندھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں ہم مسجد میں چلے گئے، بہت سارے لوگ موجود تھے، ہم کھڑے ہو گئے صفوں کے اندر، انتظار میں تھے کہ کوئی امام آئے اور نماز پڑھائے۔ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا، مجھے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، نماز پڑھائی گئی، نماز ہوئی۔ اس کے بعد آگے کا سفر ابھی شروع ہونے والا تھا تو جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہی جو پیچھے لوگ تھے کون تھے؟ میں نے کہا جبریل بتاؤ کون تھے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آج اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء اور مرسلین کو آپ کے پیچھے بھیج دیا تھا، امامت آپ کر رہے تھے، پیچھے سارے انبیاء کھڑے تھے، آپ امام الانبیاء تھے، آپ انبیاء کی امامت فرما رہے تھے، پیچھے انبیاء کی صفیں تھیں، مرسلین کی صفیں تھیں، سارے انبیاء کرام تشریف لائے تھے۔ حضور نے امامت فرمائی اور پھر امامت کے بعد یہ سفر شروع ہوا آگے آسمانوں کی معراج کا، اور پھر لا مکان اور نہ جانے کہاں کہاں کی سیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمائی۔ وہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں، سارے معاملات ہوتے رہے۔ جب معراج کا سفر مکمل ہوا نا تو اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا دیکھو رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر اس سے آگے کی سیر کرائی ہے۔ تو کفار و مشرکین ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو مسافت ہے، اس زمانے میں سفر کیا جاتا تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، تو 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینہ لگتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی آنے میں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کے اتنے سے حصے میں یہ سیر بھی کر لی، پھر آسمانوں کی سیر کی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یوں 7 آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر مستوی، اور پھر اس کے بعد آگے کے لامکان تک کی سیر کی اور واپس بھی آ گیا ایک ہی رات کے اندر۔ کفار و مشرکین مذاق کرنے لگے، ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا ذرا یہ بتائیے اگر آپ نے مسجد اقصی دیکھی ہے تو یہ بتائیں کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ آپ یہاں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ہر جمعہ پڑھتے ہیں، ہر نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے نا یہ اوپر کی اور نیچے کی ساری کھڑکیاں کتنی ہیں، بتا نہیں سکیں گے۔ دیکھنے کے بعد تو پھر بتا سکتے ہیں، لیکن یوں ہی اگر کوئی اچانک سے پوچھ لے یہ بتاؤ کہ برکاتی مسجد کے اندر جو اوپر جو کھڑکیاں ہیں اور نیچے کھڑکیاں ہیں اور جو باہر کھڑکیاں ہیں یہ کل ملا کے کتنی کھڑکیاں بنتی ہیں، تو جواب کوئی نہیں دے سکے گا۔ شفیق بھائی بھی جواب نہیں دے سکیں گے، 24 گھنٹے مسجد میں ہوتے ہیں۔ لیکن کفار و مشرکین کہنے لگے کہ اگر آپ آئے ہیں مسجد اقصی کو دیکھ کر تو ذرا یہ بتائیں اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو الفاظ تاریخ ابن ہشام میں، سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں، فرماتے ہیں فروفی علی حتی نظرت الیہ، کہتے ہیں ایسا ہوا یوں لگتا تھا کہ مسجد اقصی اٹھا کے میرے سامنے کر دی گئی ہے،
اور میں مسجد اقصی دیکھتا جاتا تھا، سامنے نظروں کے سامنے مسجد اقصی دیکھتا جاتا تھا، کفار و مشرکین جو سوال کرتے تھے اس کا جواب دیتا چلا جاتا تھا۔ یہاں میں ایک دوسری بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ جو مسجد اقصی حضور کے سامنے آئی تھی نا، وہ بات یہ تھی کہ رات کو حضور مسجد اقصی گئے تھے اپنی زیارت کرانے کے لیے۔ مسجد اقصی کو حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی اپنی زیارت کرانے گئے تھے۔ مسجد اقصی نے حضور کی زیارت کی اور حضور کے جمال میں اتنا محو ہو گئی، اتنی مست اور اتنی جھوم گئی کہ اس سے رہا نہیں گیا، اگلی ہی صبح حضور کی زیارت کرنے خود آ گئی، خود مکے آ گئی حضور کی زیارت کرنے کے لیے، حضور کے سامنے آ گئی، اور حضور پھر مسجد اقصی کے در و دیوار دیکھتے چلے جاتے تھے، جوابات دیتے چلے جاتے تھے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر، اور پھر جو معاملات ہوئے، جو باتیں ہوئیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ اور کب بیان کریں گے سن لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کی اس برکاتی مسجد میں 27 جنوری کو بروز پیر رات کو 9 بجے محفل شب معراج کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ لوگ اس میں تشریف لائیں، معمولات بھی سماعت فرما لیں انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک 9 بجے صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد ثنا خوانی ہوگی، حضور کے معراج کا تذکرہ ہوگا، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 گھنٹے کی محفل ہے، پورے 11 بجے محفل کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 11 بجے محفل کا اختتام ہو جائے گا، 9 سے 11 کی درمیان یہ محفل ہوگی۔ 9 بجے صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہوگا۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، گھر تشریف لے جائیں، تیار ہو کر آئیں 9 بجے مسجد میں آ کے، اور پھر یہ تمام معمولات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور اعلان سماعت کیجیے، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری مسجد ماشاءاللہ رنگ و روغن کیا گیا ہے مسجد کے اندر، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور وہ کر نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھا وقت آتا ہے، کبھی وہ وقت چلا جاتا ہے۔ ہم نے سوچا یہ تھا کہ پوری مسجد میں رنگ کروائیں گے، یہی اندازہ تھا، یہی سب کچھ تھا، لیکن وہ جو رنگ کرنے کے لیے مسجد کا بجٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہماری مسجد کا جو بل ہے وہ تقریباً 35,000 روپے سے زائد آ گیا اس مہینے، تو ہمیں سارے پیسے اس بل میں دینے پڑے، مسجد کا کام رنگ و روغن کا روکنا پڑ گیا ہے۔ ہماری مسجد کی کمیٹی کے ایک بھائی ہیں، وہ کہنے لگے کہ مسجد میں مزید جب کام ہوگا نا، آگے کی چھت بنے گی، یہ ہوگا، تو مجھے کہنے لگے کہ ہم یوں کریں گے کہ باہر کسی کو بٹھائیں گے ٹیبل پر، وہ اعلان کریں گے بھائی کہ مسجد میں چندے کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے مسجد کا چندہ جمع ہوتا رہے گا۔ انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا، تو اس وقت تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس طرح کر لیں گے، لیکن واللہ اس وقت بھی اور ابھی بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہم جب اپنے گھروں کے کام کرواتے ہیں نا، کبھی باہر بیٹھ کے اعلان نہیں کرتے کہ پیسے کم پڑ گئے ہیں، کچھ پیسے دے دو، ایک ایک سے جا کے اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اب بھی کرتا ہوں کہ اللہ ایسے اسباب بنا کہ ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے کہ باہر کسی کو بٹھائیں، وہ اعلان کرے اور پھر اس سے مسجد کا کام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں اور تعاون بھی کریں، خود نہیں کر سکتے کسی کو لے کر آ جائیں کہ مسجد کے اندر رنگ کی ضرورت ہے، آگے کی چھت بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ مسجد کے اندر پانی آتا ہے۔ ہماری یہ پنکھے ہر سال خراب ہو جاتے ہیں پانی لگنے کی وجہ سے، تو اس کے لیے تخمینہ آپ کو بتا دیا جائے گا بعد میں کتنا ہے۔ بہرحال یہ سارا کام اس اچانک سے اتنے خطیر رقم کے بل آنے کی وجہ سے رک چکے ہیں۔ آپ حضرات تعاون بھی فرمائیں مسجد کے ساتھ، اس مسجد پر آپ کا حق ہے، اور مسجد پر آپ کا حق ہے، آپ کا مسجد پر حق ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس تعاون کی بے انتہا برکتیں عطا فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔